آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور رونما ہوتا ہے جسے لے کر ہم آئندہ کے لیے عبرت پکڑتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو اس چینل پر اسی طرح کے واقعات سنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو واقعات گزر چکے ہیں، کسی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس واقعے سے ہم بھی کوئی نہ کوئی میسج حاصل کر سکیں، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہو جائے۔ ایک غریب نوجوان بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر میں غربت بہت زیادہ تھی۔ اس نوجوان کو ایک دن غصہ آیا اور غصے کے عالم میں اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غصے ہی میں اس نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے والد صاحب کا جوتا پہن لیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ رستے میں جاتے ہوئے اس سے چپل کا ایک کیل چبھنے لگ گیا۔ اس نے چپل اتار کر دیکھی تو چپل کا کوئی کیل نکلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ خیر، غصہ بہت زیادہ تھا۔ وہ نوجوان اپنے والد صاحب کا پرس ہاتھ میں تھامے یہ سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس میں حساب کی پرچیاں ہوں گی۔ میرے والد صاحب مجھ سے اپنا حساب کتاب چھپا کر رکھتے ہیں، نہ وہ مجھے بتاتے ہیں نہ ہی میری ماں کو بتاتے ہیں کہ ماہانہ کتنا کماتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بس اسٹاپ پر پہنچا تو بس آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ کیوں نہ بیٹھ کر والد صاحب کے پرس کی تلاشی لے لی جائے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایسا حساب مل جائے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے والد صاحب سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکوں۔ اس نے جب پرس کھولا تو اس میں سے کچھ حساب کتاب کی پرچیاں نکلیں۔ اس نے پہلی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ 40,000 روپے لیپ ٹاپ کے لیے قرض لیا ہے، یہ فلاں تاریخ کو مجھے واپس لوٹانا ہے۔ اب اس کی دماغ کی لائٹ روشن ہو گئی کہ وہ لیپ ٹاپ تو میرے استعمال میں ہے۔ تب اسے خیال آیا کہ میرے والد نے وہ لیپ ٹاپ قرض پر اٹھایا ہے۔ نیچے ایک اور حساب لکھا تھا کہ اس بار سیلری پر نئے جوتے لینے ہیں۔ اب اس نوجوان کو مزید تعجب ہوا کہ میرے والد کے جوتے تو پھٹے ہوئے ہیں، تو میرے والد سے جب بھی یہ کہا جائے کہ نئے جوتے لے لو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو مزید 6 مہینے یہ جوتے چل جائیں گے۔ مزید نیچے یہ تحریر تھی کہ پرانی موٹر سائیکل بیچ کر مجھے نئی موٹر سائیکل خریدنی ہے۔ اس بیٹے کو احساس ہوا کہ نئی موٹر سائیکل خریدنے کا مطالبہ تو میرا ہی تھا، کہ میں چاہتا تھا کہ نئی موٹر سائیکل خریدوں کیونکہ میرے دیگر دوستوں کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی ایک اچھی موٹر سائیکل ہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے یہ تحریر پڑھنے کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھر کی طرف واپس بھاگا۔ جب میں اپنے گھر واپس پہنچا تو دیکھا نہ گھر میں والد صاحب تھے نہ ہی موٹر سائیکل۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں جلدی سے ایجنسی والے کے پاس پہنچا، وہاں دیکھا تو میرے والد صاحب کھڑے پرانی موٹر سائیکل بیچ رہے تھے اور نئی موٹر سائیکل خریدنے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے والد صاحب سے معذرت کی کہ والد صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ خود محنت کروں گا اور بڑا آدمی بنوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں یہ ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی بہت ساری تکلیفوں کو اسٹور کر لیا کرتے ہیں، اور والد یہ ایک کریڈٹ کارڈ کی طرح ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے والد صاحب ہماری اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین یہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ واقعی ہمارے والدین ہمارے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔